अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीस ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनीस ख़ान ऑफिशियल। आज मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाह रहा हूं। वो ये है कि ख़ान साहब के हवाले से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां थी जो मीडिया ने, जो अपोजिशन ने एक प्लानिंग के तहत फैलाई हुई थी। आज वो सारी गलत साबित हो गई। पहली प्लानिंग ये थी, पहली जो गलत फहमी थी वो ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे है। वो आपने देख लिया, गलत साबित हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ने 75 साल में पहली दफ़ा आईएसआई चीफ ने अगर किसी के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो इमरान खान के ख़िलाफ़ की। ये बहुत ही गैर मामूली वाक़या है। कभी हमारे बहादुर अफवाज के DGISI ने इसराइल के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नहीं की, कभी अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नहीं की। वाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि हम गैर सियासी हो गए हैं, लेकिन इमरान खान ने जवाब में कहा कि आपने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझ पे की है। ये पहली गलत फहमी थी कि इमरान खान बैसाखियों के सहारे इतना आगे बढ़ रहा है। दूसरी गलत फहमी ये थी कि कुछ लोग समझते थे कि इमरान खान के जो सहारे हैं उनमें सबसे बड़ा था जहांगीर तरीन का। वो लोग जहांगीर तरीन को इमरान खान का ATM कहते थे कि इमरान खान के जलसों, जलूसों और उसके ख़र्चे उठाने वाला जहांगीर तरीन है, जो अब ये साबित हो गया कि ये बात भी गलत थी। जहांगीर तरीन पिछले 2 साल से इमरान खान से अलहदा हो गया है, लेकिन फिर भी आपने देख लिया कि पिछले 6 माह में इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में फ़कीदुल मिसाल जलसे किए हैं और वो तकरीबन 50-52 जलसे कर चुका है जो बहुत ही बड़े थे। उसके लिए वसाइल पार्टी ने और वर्करों ने ख़ुद से जनरेट किए। वो इन जलसों के लिए जहांगीर तरीन का मोहताज नहीं था। एक और ATM का बड़ा जिक्र हो रहा है कि अलीम खान इमरान खान का ATM है और वो स्पॉन्सर कर रहा था। वो गलत फहमी भी दूर हो गई। इस वक्त अलीम खान का जो चैनल है समा, वो बदतरीन प्रोपेगंडे कर रहा है। अपनी चैनल की रेटिंग का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन वो इस ज़िद में है कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन बेवकूफ़ ये नहीं समझता कि ये सोशल मीडिया का दौर है। आप एक झूठ बोलोगे तो सोशल मीडिया के वॉरियर 200 रुपये का पैकेज अपलोड करके आपके अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट का बेड़ा गर्क कर देता है। तीसरी गलत फहमी ये थी कि शायद इमरान खान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका को वो जिस तरह ललकार रहा है और जिस तरह अमेरिका को पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात का ज़िम्मेदार ठहरा रहा है, वो कोई और नहीं कर सकता। आपने देखा है कि मुख्तलिफ़ मौक़ों पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने आप को भिखारी कहा और ये बार बार जता रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की क्यों आपने की। हम तो कचकोल लेके पड़े रहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का खिताब आपने सुना था, उसने कहा था कि हम वेंटिलेटर पे हैं और उसकी स्विच अमेरिका में है। तो ये सारी गलत फहमियाँ जो इमरान खान के बारे में थी वो गलत थी। उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था कि इमरान खान सेलेक्टेड है। इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था कि इमरान खान लाडला है। आज ये साबित हो गया कि इमरान खान सिर्फ अल्लाह का और उसके बाद अवाम का लाडला है। आपने देख लिया पिछले जितने इलेक्शन हुए हैं उसमें 3/4 मेजॉरिटी से इमरान खान ने हर इलेक्शन जीता है और बहुत बड़े मार्जिन से जीता है। ये सारे चोर, लुटेरे, डाकू जो पिछले 40 साल से एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, पेट पाड़ रहे थे, करप्शन के किस्से सुना रहे थे, इमरान खान ने उनको बाई बाई बना दिया और अब वो एक दूसरे के गले लग के इमरान खान का रोना रोते हैं। आपने देख लिया पिछले पंजाब इलेक्शन में भारी अक्सरियत से इमरान खान ने जीत लिया। अभी जो इन्होंने अपने इलेक्शन कमिश्नर को साथ मिला के, जो PDM की B पार्टी है, जो बिका हुआ है, जो उसको इस्टेब्लिशमेंट ने लगवाया है, जो उनके बगैर कुछ नहीं करता, उसने PDM के गठजोड़ से वो हल्के सेलेक्ट किए थे जिसमें इमरान खान की PTI पार्टी ने बहुत कम मार्जिन से इलेक्शन जीता था
ان وہاں پہ حلقوں سے ریزائن ایکسیپٹ کیے، اور عمران خان نے پھر ان کو 9 بال پہ وہ چھکا لگایا کہ سارے حلقوں سے کھڑا ہو کے اس نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بہادر اور جوان مردوں کو یاد کرتی ہے۔ لوگوں کو اس کی یہی ادائیں تو پسند ہے کہ وہ ڈرتا نہیں ہے، اس نے وہ ڈر خوف کی زنجیریں توڑ دی ہیں، یہی اس کی کامیابی ہے۔ اس الیکشن میں بھی، بائی الیکشن میں، عمران خان نے واضح اکثریت سے ہر جگہ سے کامیابی حاصل کی، اور کل آپ نے دیکھ لیا NA-45 کرم میں جو مولانا فضل الرحمان کی سیٹ ہے، جو وہاں پہ جمعیت بڑی سٹرانگ ہے، اور مولانا کی فرمائش پہ یہ سیٹ خالی کی گئی تھی کہ شاید ہم یہ سیٹ جیت کے کچھ اپنی باغتے چور کی لنگوٹی سی بچا لے عزت، لیکن وہاں بھی ان کو منہ کی کانی پڑی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ تقریباً ڈبل کے مارجن سے 12,000 کے مقابلے میں 20,000 سے زیادہ ووٹ عمران خان نے لیے ہیں، اور PDM کی 13 جماعتوں کو بدترین شکست دی تھی۔ اس کے باوجود PDM کے ساتھ الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے، PDM کے ساتھ طاقتور حلقے ہیں، PDM کے ساتھ نامعلوم لوگ ہیں، لیکن عوام جب آپ کو منتخب کرنا چاہے، جب سر پہ بٹانا چاہے، جب آپ کو لاڈلا بنا دیں، تو پھر کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان نے اپنے بیانیے میں ثابت کی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مخلص صرف لیڈر عمران خان ہے، اور یہ بیانیہ عوام میں بک رہا ہے، چاہے آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن عمران خان کا یہ بیانیہ بہت شدمت سے بک رہا ہے۔ انہوں نے پارٹی توڑنے کی کوشش کی، ایک دن پہلے فیصل واڈا سے پریس کانفرنس کروائی، فیصل واڈا کو عزت راس نہیں آئی، اس کو عمران خان نے MNA بنوایا، پھر وزارت دی، جب اس کی سیٹ خطرے میں پڑ گئی اس کو سینیٹر بنوا دیا، لیکن اس کو یہ عزت راس نہیں آئی۔ آپ اس سے اندازہ کریں پلانٹڈ پریس کانفرنس کی کہ جو PTV عمران خان کی سیلاب زدگان کے لیے چیریٹی فنڈ ریزنگ نہیں دکھا رہا، وہ پرائم ٹائم میں فیصل واڈا کی پریس کانفرنس پوری دکھا رہا ہے۔ نہ صرف PTV بلکہ ہر چینل کو حکم آیا تھا بڑے لوگوں کی طرف سے کہ آپ نے ہر حال میں یہ پریس کانفرنس پوری دکھانی ہے، اور اس کا وہ بیک فائر ہوا کہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے، اور پھر ہمارے بڑے اداروں DGI SPR اور DGI SI کو خدا سامنے آنا پڑا، جو میں سمجھتا ہوں کہ بے موقع بے محل تھا، آپ کو سیاسی لڑائی میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ عوام اب یہ سمجھتی ہے کہ آپ ان چوروں لٹیروں کو سرپرستی سہولت کاری کر رہے ہیں، جس کا رسپانس انہوں نے بیلٹ کی طاقت سے، ووٹ کی طاقت سے آپ کو دکھا دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ سیاسی لڑائی میں آئیں گے تو جس طرح فواد چودھری نے کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، شہباز شریف پریس کانفرنس کرے تو ہم اس کو جواب دیں گے۔ ہم آپ کو کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ ہم اب جواب دیں گے اور ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے، تو اس سے ادارے کمزور ہوں گے۔ عمران خان کے خلاف ISI کی پریس کانفرنس کے بعد انڈیا میں بڑے شادیانے بج رہے تھے کہ عمران خان جو سب سے پاپولر لیڈر ہے، اس کی اپنی فوج یا ISI کی DG سے لڑائی چل رہی ہے۔ اس کا جواب عمران خان نے بہت خوبصورت دیا، اس نے کہا یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، آپ کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا۔ اور عمران خان کے خلاف لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف ہے، وہ کبھی بھی فوج کے خلاف نہیں ہے، وہ ان چند فیصلوں کے خلاف ہے جس نے پاکستان کو اس تباہی پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ 6 ماہ پہلے معیشت بہترین چل رہی تھی۔ مبشر زیدی جو بہت اچھا صحافی ہے، اس نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان 200 دنوں میں جو PDM نے گزارے ہیں 6 ماہ میں، اس میں تقریباً 1000 ارب کا اضافی بوجھ بجلی کے بلوں کی مد میں عوام پہ ڈالا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، آپ کی ایکسپورٹ بیٹھ گئی ہے، آپ کے ریمیٹنسز کم ہو گئے ہیں، آپ کی فارن انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو غلط فیصلہ آپ نے رجیم چینج میں کیا، یہ عوام نے قبول نہیں کیا۔
عمران خان نے بار بار کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ اس ملک کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے۔ یہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک مضبوط فوج نہ ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن فوج کو بھی سوچنا چاہیے کہ عوامی امنگوں کے خلاف آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی وقار میں اضافہ نہیں ہوگا، لوگ آپ سے بدظن ہوں گے، جو دشمن کی چھالیں ہیں وہ کامیاب ہوگی، جو ہم نہیں چاہتے۔ دشمن نے 75 سال میں بڑی کوشش کی کہ عوام اور فوج کے درمیان اختلافات اور ڈالے جائیں اور عوام کو بدظن کیا جائے، جس میں وہ ابھی تک ناکام تھا، لیکن پچھلے 6 ماہ میں کچھ پالیسی سازوں کی غلط فیصلوں سے یہ فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لے، اب بھی وقت نہیں گزرا، بیٹھ کے عمران خان سے بات کیجیے گا۔ آپ طالبان سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے 80,000 پاکستانیوں اور فوجیوں کو شہید کیا، جس نے ہماری معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچایا، تو عمران خان سے بات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ بیٹھیے، بات کیجیے گا۔ یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ پارٹیاں ہماری ہیں، لیکن کسی کرپٹ کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ عمران خان کا بیانیہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، عوامی مینڈیٹ سے آنے والا لیڈر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو یہ پاکستان کی ترقی کا ضامن بنے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ میری ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو لائک کیجیے گا، اس پہ کمنٹ کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔